ظہر کی نماز کے بعد جو عورت قرآن پاک کی یہ ایک مبارک سورت پڑھ لیتی ہے اس پر دنیا میں ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جو عورت نماز ظہر کے بعد یہ سورت پڑھتی ہے وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گی، کیونکہ جو لوگ اللہ پاک کی رسی قرآن پاک کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں تو پھر ان کا ٹھکانہ جنت کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ جو لوگ قرآن کو اپنا رہنما اور رہبر مان لیتے ہیں اور صبح و شام اس کی تلاوت کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مرتبے کو بلند فرما دیتا ہے اور وہ اس دنیا میں بھی عزت و مقام حاصل کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت اور تعلیمات سے دور ہوتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی سے گزارتے ہیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اس خالق کائنات کو ہی سزاوار ہیں جس نے تمام کائنات اور اس کے نظام کو قائم کیا۔ ہم پر اللہ کا سب سے بڑا کرم تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا اور پھر دین اسلام کی نعمت سے نوازا۔ پھر اس نے نظام زندگی کو قائم کرنے کے لیے زرخیز زمین اور شجر بنائے، پھل میوے اور خوراک مہیا فرمائی۔ زمین میں توازن کے لیے اس نے پہاڑ بنائے، پھر سمندر اور دریا بنائے۔ آسمان سے بارش جیسی نعمت ہم پر برسائی اور چاند، سورج اور ستاروں سے آسمان کو مزین کیا۔ چرند پرند اور چوپائے بنائے، حتیٰ کہ اگر ہم انفرادی طور پر اپنے آپ پر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین توازن کے ساتھ پیدا فرمایا۔ ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو درست اور سالم بنایا، نیز اندرونی اعضاء کو بہترین طور سے فعال بنایا۔ پھر رشتے ناطے، خوشیاں، مسرتیں، دولت اور صحت اور تندرستی بھی عطا فرمائی۔ یہ سب کچھ رزق کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہم اس جلیل القدر پاک ذات کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کا شکر ادا کر سکتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کے تمام سمندروں کو سیاہی اور درختوں کو قلم بنا دیا جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مکمل تعریف اور بزرگی بیان نہیں کر سکتے۔ ہمارے جسم کے اندر رواں رواں خون کا ایک ایک قطرہ اس ذات پاک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ تمام اچھے کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں اور تمام تعریفیں اس خالق مالک کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ایک جملے پر غور کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایک دنیا اور جہان کے بارے میں بات نہیں کر رہا، بلکہ تمام جہانوں کا ذکر کر رہا ہے، جو ظاہر ہیں یا پوشیدہ ہیں۔ اللہ ہی خوب جانتا ہے کہ اس طرح کے کتنے جہان اور دنیائیں اس کائنات میں موجود ہیں جو صرف اور صرف اسی کے علم میں ہیں اور اسی کی تخلیق کردہ ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تمہارے آباء و اجداد اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے خاندان اور وہ مال جو تم کماتے ہو اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور وہ گھر جو تمہیں پسند ہے، تمہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہے تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے، اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی سب سے بڑھ کر محبت کیے جانے کے قابل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آسمان کی جانب اٹھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگیں اور فتوحات، قیام اللیل، دعوت و تبلیغ، معراج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، آپ کا اخلاق، الغرض نبی کریم رؤوف الرحیم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی قرآن نے بیان فرما دی۔ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں رب کی رضا بتائی گئی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو مزمل اور مدثر کہہ کر پکارا، کہیں شاہد، کہیں مبشر تو کہیں نذیر کہہ کر مخاطب کیا۔ آپ کو سراج منیر جیسے شاندار القابات سے نوازا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی اس کے محبوب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں ہی بات کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز محشر شفاعت کرنے والا بنایا اور انہیں کوثر اور مقام محمود سے نوازا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ ایک وہ شخص کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری یہ کہ جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور جس سے اللہ نے اسے بچا لیا ہو تو اس کی جانب لوٹنے سے اسی طرح نفرت کرے جس طرح آگ میں ڈالے جانے سے نفرت کرتا ہے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بغیر حلاوت ایمانی کا پانا ناممکن ہے۔ اسی طرح سے خالی اور کھوکھلے دعووں سے کوئی سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بن سکتا۔ حقیقی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام پر عمل پیرا ہو۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ ایک دیہاتی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے زیادہ روزے، نمازیں اور صدقات کا سامان تو نہیں کیا، مگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اس پر نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کو کسی بات پر اتنا خوش نہیں دیکھا جتنا وہ اس بات پر خوش ہوتے تھے، اور یہ کتنی عظیم جماعت تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے نزدیک تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور ان کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنا ہی ان کی زندگی کا اصل مقصد تھا۔ محترم ناظرین، جو بندہ یا بندی قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، حتیٰ کہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں اور مچھلیاں سمندر میں اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک نیک بزرگ حضرت سیدنا خالد بن معدان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے سورت ختم ہونے تک فرشتے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے تم میں سے کوئی بھی دن کے آغاز میں اگر کوئی بھی سورت پڑھ لے تو اس کی آخری 2 آیات کو چھوڑ دے اور دن کے آخری حصے میں اسے ختم کرے، تاکہ دن کے شروع سے لے کر آخر تک پڑھنے اور پڑھانے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے رہیں۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک ایسی سورت بتانے والے ہیں کہ جو مرد یا خاتون قرآن پاک کی یہ ایک سورت پڑھتا ہے یا پڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دیتا ہے۔ اس سورت سے محبت کرنے والے اور اس سورت کو پڑھنے والے جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ تو جو بھی مسلمان مرد یا عورت نماز ظہر کے بعد یا پھر کسی بھی نماز کے بعد قرآن کریم کی یہ سورت صرف 10 مرتبہ روزانہ پڑھے گا تو وہ دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے ساتھ محبت کا اظہار فرمایا اور فرمایا، اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے اور اس سورت کی محبت تجھے جنت میں لے جائے گی۔ اس شخص نے کسی اور کو رات کے وقت یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا کہ وہ بار بار اسی سورت کو دہرا رہا ہے۔ پھر صبح کے وقت اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے کم ثواب والا کام سمجھتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قرآن کریم کی یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جو 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنی ناموس و عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی عورت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جس کا شوہر اسے جب دیکھے تو یہ اسے خوش کر دے، جو کوئی کام کہے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال خرچ نہ کرے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعت، یاد رکھو کہ جو تم میں نیک ہیں وہ نیک مردوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی۔ جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دیا جائے گا۔
سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر ان کے ساتھ ان کے بچے ہوں گے جیسے کہ بکھرے ہوئے موتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ایک مومن عورت کا عمل 70 صدیقین کے عمل کے برابر ہوتا ہے، اور عورت کی بدعملی 1000 فاجروں کی بدعملی کی طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حوریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورتیں حورین سے افضل ہیں، ایسے ہی جیسے کہ ابرا عمدہ اچھا ہوتا ہے استر یعنی اندرونی کپڑے سے۔ انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں؟ تو فرمایا اپنی نماز، اپنے روزے اور اللہ پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ ایک حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں تمہارے جنتی مردوں کی بابت نہ بتلاؤں؟ سنو کہ نبی جنتی ہیں، صدیقین جنتی ہیں، شہید جنتی ہیں، معصوم بچہ جنتی ہے، وہ شخص جنتی ہے جو مسلمان بھائی کی زیارت کے لیے شہر کے آخری کنارے پر محض اللہ کی رضا کے لیے جاتا ہے۔ اور تمہاری جنتی عورتوں میں سے ایک وہ عورت جنتی ہے جو خاوند سے محبت کرنے والی، بچے پیدا کرنے والی اور اپنے خاوند سے گہرا تعلق رکھنے والی۔ خاوند جب اس سے ناراض ہو جائے تو اس کے پاس جاتی ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیتی ہے اور کہتی ہے میں اس وقت تک پلک نہیں جھپکوں گی جب تک کہ تو راضی نہیں ہو جاتا۔ لیکن افسوس ہے آج کل کی عورتوں میں مذکورہ صفات کی عورتیں کم ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ وہ لوگ قریب ہوں گے جو کثرت سے یہ سورت پڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سورت کو پڑھنے والے کو بہت سے انعامات نوازتے ہیں۔ محترم ناظرین، تو جان لیجئے کہ وہ سورت جس کو بار بار پڑھنے والا مرد ہو یا عورت، وہ اس دنیا میں ہی جنتی کہلائے گا، اور وہ سورت سورہ اخلاص ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل تعمیر کر دے گا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو ہم بہت سارے محل بنوا لیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ اور اس سے بھی اچھے محلات دیے جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اس سورت کو ہر روز 50 مرتبہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے 50 سال کے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس چھوٹی سی سورت کا اجر و ثواب بے حد عظیم ہے، لہٰذا ہر مرد و عورت کو چاہیے کہ نماز ظہر کے بعد خاص طور سے یا پھر کسی بھی نماز کے بعد اس سورت کو 10 مرتبہ پڑھنے کی روٹین بنا لیں، کیونکہ اس سورت کا وظیفہ کرنے والے کو اللہ اس دنیا میں ہی اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ جان لیجئے کہ اس سورت کو صرف 3 مرتبہ پڑھنے سے قرآن پاک مکمل پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی مسلمان قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا تو پہلے تو وہ قرآن پاک کو پڑھنا ضرور سیکھے۔ روزانہ سورہ اخلاص 200 بار پڑھنے والے کو 9 بڑے بڑے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ 300 غضب کے دروازے بند فرما دیتے ہیں، مثلا دشمنی، فتنہ اور ناراضگی۔ اور آپ جانتے ہی ہوں گے کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتے ہیں، لیکن جب کسی شخص سے اللہ پاک راضی ہوتے ہیں تو اس کے لیے غضب کے دروازے بند کر دیتے ہیں، لہٰذا ایسے شخص پر اللہ کی رحمتوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر روز 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے اپنی رحمت کے 300 دروازے کھول دیتا ہے، یعنی ایسے شخص پر رحمتیں ہی رحمتیں برسنے لگتی ہیں۔ اس عمل کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جیسا کہ آج کے دور میں ہر شخص رزق و روزی کی پریشانی میں مبتلا دکھائی دیتا ہے، تو ایسے لوگ ہر روز 200 مرتبہ سورہ اخلاص کو باوضو حالت میں پڑھیں تو اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے رزق عطا فرمائے گا، اور انہیں معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں سے انہیں رزق عطا فرما رہا ہے اور کہاں کہاں سے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں برسا رہا ہے۔ اس عمل کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک ایسے شخص کو اپنے علم سے علم عطا فرماتا ہے، صبر اور سمجھ بوجھ عطا فرماتا ہے۔ ایک فائدہ یہ کہ ایسے شخص کے 50 سال کے گناہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف فرماتا ہے، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ پاک جنت میں بنگلے عطا فرماتا ہے اور ہر بنگلے میں 70 دروازے ہوں گے۔ اس عمل کا 8واں فائدہ یہ ہے کہ ایسے شخص کو، ایسے انسان کو 20 رکعت نوافل پڑھنے کے برابر اجر و ثواب حاصل ہوتا ہے، جبکہ اس عمل کا 9واں فائدہ یہ ہوگا کہ جب بھی مرے گا تو اس کے جنازے میں 1,90,000 فرشتے شمولیت کریں گے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ 200 بار پڑھیں،
1500 नेकियां और गुनाहों की माफ़ी होगी, कब्र की आजमाइश से निजात होगी। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स रात में तहाई कुरान क्यों नहीं पढ़ता? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज़ किया, कोई शख्स तहाई कुरान कैसे पढ़ सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल हु अल्लाहु अहद तहाई कुरान के बराबर है। सही मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इकट्ठे हो जाओ क्योंकि अभी मैं तुम्हारे सामने तहाई कुरान पढ़ूंगा। चुनाचा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन में से जिन्हें जमा होना था वो जमा हो गए। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ी और वापस तशरीफ़ ले गए। हम एक दूसरे से कहने लगे, शायद आसमान से कोई खबर आई है जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ ले गए हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ़ लाए तो फरमाया, मैंने तुम्हारे सामने तहाई कुरान पढ़ने को कहा था, तो सुन लो, यही सूरह मुबारका तहाई कुरान के बराबर है। सही मुस्लिम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने किसी को बार बार कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ते सुना तो सुबह के वक्त फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका तज़किरा किया। वो साहिब गोया इसे बहुत कम समझ रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, ये सूरत तहाई कुरान के बराबर है। सही बुखारी। हज़रत माज़ बिन अंस जुहनी से रिवायत है कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 10 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह करीम उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। हज़रत अंस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रोज़ाना 200 मरतबा कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसके 50 साल के गुनाह मिटा दिए जाएंगे। इस सूरह पाक का पढ़ना तंगदस्ती को दूर करने और फरागी रिज़्क़ के लिए भी इंतहाई मुजर्रब और शानदार तोहफ़ा है, और बिलखसूस अल्लाहु समद का कसरत से विर्द तो बहुत ही आला वजीफ़ा है। एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ और फ़िक्र फ़ाक़ा और तंगदस्ती माश का जिक्र किया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू अपने घर में दाखिल हो तो अस्सलामु अलैकुम कह, चाहे कोई घर में हो या ना हो, फिर मुझ पर सलाम कह, यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दस में दुरूद व सलाम का नजराना पेश कर और एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लिया कर। उस शख्स ने ऐसा ही किया, अल्लाह करीम ने उस पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए, हत्ता कि इसके हमसायों और क़राबतदारों को भी इस रिज़्क़ का हिस्सा पहुँचा। अल्लाह ताला की मुक़द्दस बारगाह में इल्तिजा है कि अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से उम्मत की ज़ुबू हाली पर अपनी ख़ुसूसी रहमत और फजल फरमाए, और न सिर्फ सूरह इखलास बल्कि पूरे कुरान की बरकतें और रहमतें अपने खाली दामन में समेटने की तौफीक अता फरमाए। या अल्लाह हमारे दीनी मामलात की इस्लाह फरमा, इसी में हमारी निजात है। या अल्लाह हमारी दुनिया भी दुरुस्त फरमा दे, इसी में हमारा माश है, और हमारी आखिरत भी अच्छी बना दे। हमने वहीं लौट कर जाना है, और हमारे लिए ज़िंदगी को हर खैर का ज़रिया बना और मौत को हर शर से बचने का वसीला बना दे। या रब्बुल आलमीन, या अल्लाह हम तुझसे हिदायत, तकवा, इफ़्फ़त और तवंगरी का सवाल करते हैं। या अल्लाह हम तुझसे शुरू से लेकर आखिर तक, इब्तदा से लेकर इंतहा तक, अव्वल ता आखिर, ज़ाहिरी और बातनी हर किस्म की जामिया भलाई मांगते हैं। नीज़ तुझसे जन्नतों में बुलंद दर्जात के सवाली हैं। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरती हसनतन व किना अज़ाबन्नार। हमारे रब, हमें दुनिया और आखिरत में भलाई अता फरमा और हमें आखिरत के अजाब से महफूज रख। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत व तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि एक बार अल्लाह के प्यारे नामों में से कोई एक प्यारा सा नाम नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, और इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे इस इस्लामी और इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।